تیمور یمن کا مشہور و معروف ڈاکو تھا۔ ایک دن وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر ایک قافلے پر پڑی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس قافلے پر حملہ کر دیا تو اس کی نظر ایک کم عمر بچی پر پڑی۔ تیمور نے جب اس کے باپ سے دینار چھینے اور واپس جانے لگا تو بچی نے کہا کہ تجھے ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ اپنی عمر کے لحاظ سے بچی نے ایک بہت بڑی بات کہی تھی، اس لیے اس کی بات نے تیمور کے دل پر اثر کیا۔ تیمور نے اسی وقت یہ پیشہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے قافلے کو سارا سامان واپس کر دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ جب سب ڈاکو اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے تب تیمور مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ کئی گھنٹے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ پھر اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے تب معاف کرے گا جب اس کے بندے مجھے معاف کریں گے۔ اس نے ایک فہرست بنائی جن لوگوں کو اس نے لوٹا تھا۔ فہرست میں نام لکھتے لکھتے اس کو ایک بیوہ عورت یاد آئی۔ اس وقت اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگتا ہوا بیوہ عورت کے گھر گیا، مگر اب وہاں دروازے پر ایک تالا لگا ہوا تھا تو پوچھنے پر کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ عورت کہاں چلی گئی۔ تیمور مایوس ہو کر اپنے گھر پہنچا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ اس نے ایک عورت سے شادی کر لی۔ 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹی عطا کی۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ اس نے ہمت نہ ہاری۔ جس عورت کے ساتھ اس نے بدکاری کی تھی وہ مہینے میں 3-4 بار اس عورت کے گھر ضرور جاتا کہ شاید وہ عورت واپس آ جائے یا کوئی شخص مجھے اس کا پتہ ہی بتا دے، مگر وہ ہمیشہ ناکام ہی لوٹتا تھا۔ تیمور کے چہرے پر ہمیشہ افسردگی رہتی۔ اس کی بیوی اس سے پوچھتی تھی مگر وہ خاموش ہی رہتا۔ ایک دن وہ جمعہ کی نماز ادا کرنے مسجد گیا اور خطیب صاحب کسی موضوع پر خطبہ دے رہے تھے۔ خطیب نے کہا کہ زنا ایک قرض ہے، جس نے بھی یہ قرض لیا تو اسے دنیا ہی میں واپس کرنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ کبھی وہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا تو کبھی اپنی بیوی کی طرف، مگر وہ کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ بس اس نے اپنی بیوی سے اتنا ضرور کہا کہ تم نے گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھنا اور نہ ہی میری بیٹی کو باہر جانے دینا۔ وہ جب بھی گھر سے باہر کسی کام کے سلسلے میں نکلتا تو گھر کو تالا لگا کر جاتا۔ وہ بہت زیادہ ڈر چکا تھا اور بہت محتاط ہو گیا تھا۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے، حتیٰ کہ اس کی بیٹی جوان ہو گئی۔ اس نے اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ ایک دفعہ تیمور گھر کو تالا لگا کر کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کی بیٹی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ وہ جلدی سے بیٹی کو کسی حکیم کے پاس لے گیا۔ حکیم نے تیمور کی بیٹی کو دیکھا تو علاج کے علاوہ کئی اور خیالات اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ حکیم نے تیمور سے کہا، آپ دونوں میاں بیوی باہر چلے جائیں، میں لڑکی کا اکیلے میں علاج کرنا چاہتا ہوں۔ تیمور اس حکیم سے اچھی طرح واقف تھا کہ وہ حکیم ایک شریف انسان ہے، مگر وہ یہ بات بھول چکا تھا کہ شیطان کسی بھی وقت انسان پر غالب آ سکتا ہے۔ حکیم نے لڑکی کو بے ہوشی کی دوا پلا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ تیمور اور اس کی بیوی جب واپس آئے تو حکیم نے کہا کہ میں نے لڑکی کو دوا پلا دی ہے، ہوش میں آنے کے بعد یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ لڑکی کو جب ہوش آیا تو وہ ٹھیک تو ہو گئی مگر اپنی کیفیت کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔
کچھ عرصے بعد لڑکی حاملہ ہو گئی تو اس نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی۔ لڑکی کا ایک اچھے خاندان میں رشتہ طے ہو چکا تھا، مگر جب وہ رشتہ پکا کرنے آئے اور شادی کی تاریخ مقرر کرنے کے لیے آئے تو لڑکے کی ماں کو یقین ہو گیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے نہ صرف اس رشتے سے انکار کر دیا بلکہ پورے علاقے میں تیمور اور اس کی بیٹی کو بدنام کرنا شروع کر دیا کہ ایک ڈاکو کی بیٹی نیک اور پاک باز تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تیمور کو جب اس بات کا علم ہوا تو ہاتھ میں تلوار لہراتا ہوا بیٹی کے پاس آیا اور کہا، سچ سچ بتاؤ کس کے ساتھ منہ کالا کیا تھا، جلدی بتاؤ ورنہ ابھی کے ابھی سر تن سے جدا کر دوں گا۔ بیٹی نے رو رو کر کہا، مجھے کسی بھی مرد نے آج تک نہیں چھوا سوائے ایک ایسے شخص کے جس نے میرا علاج کیا تھا۔ اس نے میری مجبوری اور بے بسی کا فائدہ اٹھایا۔ تیمور حکیم کے پاس گیا تو وہ حکیم پہلے ہی وہ علاقہ چھوڑ چکا تھا اور کہیں اور جا چکا تھا۔ تیمور نے تلوار زمین پر پھینکی اور ادھر ہی مٹی میں بیٹھ گیا اور زمین سے مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنے لگا اور ساتھ ساتھ دھاڑے مار کر رونے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اس حالت میں گھر واپس آیا کہ اس کا گریبان کھلا ہوا تھا، سر میں مٹی تھی اور چہرے پر بے پناہ غم نظر آ رہا تھا۔ تیمور کی بیوی نے اسے سنبھالا اور پانی پلایا۔ تیمور نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور بیوی سے کہا کہ مجھے آج میرا قرض واپس مل چکا ہے۔ بیوی نے کہا کہ کیسا قرض؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ پھر تیمور نے کہا کہ آج سے تقریباً 21 سال پہلے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بیوہ عورت کا گھر لوٹنے گیا تھا۔ ہم نے اس کا سارا زیور لوٹ لیا اور اس کے بعد میں بیوہ کی طرف بڑھا۔ وہ مجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتی رہی کہ میری عزت کے ساتھ مت کھیلنا، مگر میں باز نہ آیا اور اس کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ میں اس پر بھی نہ رکا بلکہ میں نے اپنے ساتھیوں سے بھی کہا کہ تم بھی اپنی اپنی خواہش پوری کر لو۔ وہ بیوہ عورت کچھ عرصے بعد حاملہ ہو گئی۔ ذلت سے بچنے کے لیے اس نے خودکشی کرنا چاہی، مگر پھر یہ سوچ کر کہ پیٹ میں اس بچے کا کیا قصور ہے، وہ بھاگتی ہوئی شہر کے ایک مشہور عالم کے پاس آئی اور اسے کہا کہ ایک جھوٹ بول کر آپ میری پردہ پوشی کر لیجئے۔ عالم نے کہا، کون سا جھوٹ؟ بیوہ نے کہا، میرے بطن میں ایک ناجائز بچہ ہے جو کہ زبردستی زنا کی صورت میں وجود میں آیا ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو لوگ میرے پاس ضرور یہ پوچھنے آئیں گے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ میں لوگوں کو آپ کے پاس بھیج دوں گی۔ عالم نے عورت کی بے بسی دیکھ کر کہا، ٹھیک ہے، تم لوگوں کو میرے پاس بھیج دینا۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو علاقے کے لوگ بیوہ عورت کے پاس آئے اور کہا کہ بتاؤ کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ بیوہ عورت نے کہا کہ مجھ پر کوئی الزام مت لگاؤ، فلاں عالم نے مجھ سے خفیہ نکاح کیا ہوا تھا، یہ بچہ بھی اسی کا ہے۔ اگر تم لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں آتا تو جا کر اسی عالم سے پوچھ لو۔ عالم کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے لوگ قطار در قطار تحفے تحائف لے کر اس کے گھر کے سامنے جمع ہونے لگے اور اسے مبارکباد دینے لگے۔ 2 سال تک وہ عالم اس عورت کو خرچہ بھیجتا رہا، یہ کہہ کر کہ یہ میرے بچے کا حق ہے اور یہ میرا فرض ہے کہ میں اس کی کفالت کروں، مگر وہ عالم اس وقت حیران ہوا جب وہ بیوہ اس کے پاس 2 سال کے جمع شدہ دینار لے کر آئی اور کہا کہ وہ بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، یہ دینار آپ کی امانت ہیں، آپ کا مجھ پر یہی احسان کافی ہے کہ آپ نے میری پردہ پوشی کی۔ وہ عورت 2 سال تک دینار جمع کرتی رہی اور اپنی ذات پر 1 دینار بھی خرچ نہیں کیا۔ ایک ایسی عورت کو میں نے داغدار کیا۔ میں اس عالم کے پاس بھی عورت کا پتہ پوچھنے گیا تو اس عالم نے بتایا کہ وہ عورت آخری بار مجھے دینار واپس کرنے آئی تھی،
اس کے بعد وہ شہر چھوڑ کر کہیں چلی گئی۔ ڈاکو نے کہا، کاش کہ وہ مجھے مل جاتی تو میں اس سے معافی مانگ لیتا۔ میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں گا اور میرے اس درد کا کوئی علاج نہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے سارے دیکھنے والے بہن بھائیوں کو زنا جیسے غلیظ گناہ سے اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز اور واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔